मोहतरम सामीन, जिंदगी कुछ तेज नहीं बल्कि बहुत तेज हो गई है। मोबाइल फोन, टैबलेट्स और जदीद कंप्यूटर्स ने जहां इंसान को बहुत सौ से मिलाया जरूर है, लेकिन वहीं कुछ अपनों से दूर भी जरूर कर दिया है। ये किस्सा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उस जमाने का है जब इंसान किसी गैजेट का मोहताज नहीं था, बल्कि कुछ ढूंढने की लगन और दिमाग को सही सिमत में इस्तेमाल करना बेहतर अंदाज से जाना जाता था। इसमें 3 फर्जी कैरेक्टर्स हैं, जिनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक अंग्रेज़ी इक़्तिबास या व्हाट्सएप से वसूल शुदा मैसेज से माखूज़। तो इसको अगर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर मैंने आपको इसका टाइटल बता दिया, तो आप यकीनन इसको बंद कर देंगे। तो लिहाजा इसको आगे सुनते हैं। अदनान गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपनी बहन सबा के हमरा अपने दादा दादी के फार्म हाउस पर जाया करता था। उनके दादा को शहरी जिंदगी की भेड़ चाल और इस जो जिंदगी का एक जो रुझान था शहर के अंदर, उससे बड़ी कोफ थी, जहां पर अपने को अपनों से मिलने के लिए वक्त दरकार था। उनके बच्चों और पोता पोती के लिए ये किसी तफरीह मकाम से कम ना था कि वो आया करते थे इस फार्म हाउस पर और अपने इस ज़िंदगी की खालिस और एक अनोखे रंग का मज़ा लेते थे, जो किसी झरोके के बगैर जो है वो बिल्कुल साफ आया था। एक दिन दादी ने अपना पुराना सामान साफ करना शुरू किया, और दादियों की तो आदत ही होती है कि अपने पोता पोती को अपने बेटे या बेटी की जो है वो कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाती हैं। तो अनगिनत कहानियों को सुनने का मज़ा जो पोता पोती लेते हैं, वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है। तो चुनाचे आज दादी ने अपना जो है सफाई की ठानी और सोचा कि आज तो भाई वो जितना सामान है निकालना शुरू करो। तो इसी के अंदर जो है अदनान को कच्चे रंगों वाली वो गुलेल नजर आई, जो उस संदूक के किसी कोने में पड़ी हुई थी। अदनान ने झट हाथ मारा और उसके अंदर से उस गुलेल को फौरन दबोचा और कहा कि दादी ये मैं ले लूं। उसके इस हरकत पर दादी को गुस्सा तो नहीं आता, क्योंकि दादियाँ तो अमूमन प्यार करती हैं अपने पोता पोती से। तो उन्होंने भी बगैर किसी झिझक के फौरन कहा कि हाँ ले लो। लेकिन उस ले लो के अंदर वो प्यार और वो हिचकिचाहट भी थी कि उनको लग रहा था कि जैसे ये मेरे बेटे की बचपन की वो यादें हैं जो सिर्फ मुझ तक हैं, लेकिन खैर मैंने कौन सा ज़िंदगी भर रहना है, दे दो भाई, अब आगे ये खेलेंगे, इनका वक्त है। और उन्होंने अदनान को बताया कि इसको इस तरह से कंचे और जो है वो पत्थरों से इस्तेमाल करते हुए इस तरह खींचा जाएगा तो इससे निशाना बांधा जाता है। तो तुम्हारा बाप इस तरह खेला करता था, लेकिन तू ख्याल से खेलना, गलती से लग ना जाए किसी को दरख्तों की तरफ जाके। अदनान ने भी झट चप्पल में पैर डाला और ये जा वो जा दरख्तों की तरफ पगडंडी पार करता हुआ। काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कोई भी निशाना ना लगा, क्योंकि भाई को गुलेल चलानी आती नहीं थी। अब उसके पास इससे मुतासिर होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आपने सीखी नहीं है ये। तो उसने सोचा कि ये मैं दादी को फ़ौरन वापस करूं, कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है, और उसने चुनाचे कोठरी की तरफ जाने का रुख लिया। अब वो इतनी देर में जब वो उस पगडंडी से गुजरा, तो उसको वहां पर इस चल चलाती धूप के अंदर तालाब में नहाती हुई दादी की वो बत्तखें नजर आईं, जो अमूमन जिनको वो डबल रोटी के टुकड़े डाला करता था। उनमें एक बत्तख जो थी वो बिल्कुल कोने में थी, जो अपने कुछ परों को सुखाने में मसरूफ थी, कुछ हसीना की तरह। अदनान ने अपने आखिरी बचे हुए पत्थर से सोचा कि इसको भी फारिग करो पत्थर को और चलते रहो। उसने निशाना किया बत्तख की तरफ, और वो पत्थर सीधा जाके लगा बत्तख की छोटी सी खोपड़िया पे, और चीख मारते हुए बत्तख सीधा फजा में अपने पर उड़ाते हुए ढेर जनाब ढेर हो गई बत्तख। अब तो अदनान को समझ ना आए, जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने बेख्याली में अपने हाथ में इस पत्थर से क्या निशाना मारा कि जैसे उसकी जिंदगी सी रुक गई। उसकी इस बेयकीनी की कैफियत में चंद लम्हों में उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी पलट गई हो, कि दादी की बत्तख को मैंने मार दिया भाई। खैर वो उस तरफ भागा और किसी तरह संभलते कूदते उस बत्तख तक पहुंचा। उसको समझ ना आया वो क्या करे।
اس نے دائیں بائیں دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, اسے کچھ سمجھ نہ آیا. سناٹا, خاموشی جیسے کاٹنے کو دوڑتا ہو. تو اس کی نظر اچانک اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے, ہوش کو دوبارہ سے قابو کرتے ہوئے کچرے کی چھوٹی سی کنڈی پہ پڑی کہ جہاں پہ کچھ لکڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں. اس نے جھٹ بطخ کو پکڑا, مرحوما کو پیروں سے, اور اس کی باڈی کو کسی طرح سے اس نے گھسیڑا کچرے کی ڈھیر کے اندر, تاکہ پتہ نہ چلے اور یہ کسی نہ کسی طرح غائب ہو جائے گی. اب جو ہے وہ بڑی ہی اپنے آپ کو جھٹکتے ہوئے اور سیدھے ہاتھ کبھی الٹے ہاتھ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے قدم آہستہ آہستہ کوٹری کی طرف بڑھانے شروع کیے. جب وہ بالکل اس ستون کے پاس پہنچا جس کے ساتھ دروازہ لگا ہوا تھا, تو وہاں اس کو دیکھ کے انتہائی حیرت ہوئی کہ اس کی بہن صبا وہاں اس انداز سے کھڑی ہوئی تھی کہ جیسے وہ سب دیکھ رہی ہو, اور اس نے سب کچھ دیکھ بھی لیا, اور اس کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی کہ میں تمہیں یہ تمام حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جب تم بطخ کو چھپا رہے تھے. اب تو عدنان کی ہمت ہی نہ رہی, اور وہ آنکھیں چراتا ہوا کہ جیسے کچھ نہیں ہوا سیدھا کوٹری میں گیا اور وہ نہانے چلا گیا. شام کو دادا جی نے کہا کہ بھائی کل دوپہر میں تازی مچھلی بنائی جائے, تو کیا خیال ہے؟ اب تازی مچھلی کا نام سن کے جواب تو سب کا ہاں ہی ہونا تھا, تو یہی ہوا. سب نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں. دادی نے یہ کہا کہ تم اور عدنان مچھلی پکڑ لاؤ, اور میں اور صبا ذرا سبزی کاٹ لیں گے اور چاول بھی صاف کر لیں گے, کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ جہاں پہ اب آج کے دور میں صاف ہوئے ہوئے چاول آتے ہیں, چاول ذرا صاف کرنے پڑتے تھے. تو اس پر جو ہے وہ صبا نے فوراً کہا کہ نہیں دادی, عدنان کو چاول صاف کرنے کا بہت شوق ہے. کیوں عدنان؟ عدنان نے ہکا بکا صبا کو دیکھا, لیکن اس کی کچھ اس کو منع کرنے کی ہمت نہ ہوئی. تو اس نے فوراً کہا جی کیوں نہیں دادی, میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا. اور صبا نے کہا میں دادا کے ساتھ جاؤں گی مچھلی پکڑنے کے لیے. اب اسی طرح سے اگلا دن بھی آ گیا. جب کھانے سے فارغ ہوئے مچھلی کا مزہ لوٹ کے, تو اس پر دادی نے کہا کہ چلو صبا میری ذرا برتن دھونے میں مدد کرو. تو اس پر صبا نے یہ کہا کہ دیکھیے دادی میں تو کرنا چاہتی ہوں, مگر عدنان نے کہا تھا کہ آج پورا دن دادی کا ہاتھ میں بٹاؤں گا, تو لہٰذا مجھے پہلا موقع اسی کو دینا ہوگا. کیوں عدنان, کرنا چاہو گے؟ عدنان پھر ایک سٹ پٹائے ہوئے اور بالکل ایک شش و پنج میں مبتلا کچھ کر نہ سکا اور کہہ نہ سکا کہ جو ہے نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. وہ اس نے اپنی گردن کو ہاں میں ہی ہلایا اور سیدھا برتن دھونے کھڑا ہو گیا, یعنی دادی کی مدد کرنے. غرض یہ کہ 3 دنوں تک صبا عدنان سے خوب کام لیتی رہی, اور ایک دن بس عدنان کی ہو گئی بس. اس نے یہ کہا کہ یہ روز روز مر مر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ میں جا کے ایک دفعہ دادی کو سچ بتا دوں. کیا ہوگا, زیادہ زیادہ چیخوں پکار ہوگی, ناراضگی ہوگی, سزا ملے گی, مار پڑے گی, اور لیکن یہ روز جو ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا. تو وہ کوٹری کی طرف چل پڑا, اور اس نے جاتے ہی اندر جھانکا تو دادی جو ہے وہ پاندان اپنا جو ہے سامنے لگائے ہوئے سروتے سے چھالیاں کاٹ رہی تھی. تو اس نے سیدھا گیا اور جاتے ہی دادی کے گھٹنے پہ اپنا سر رکھا اور بالکل آنسوؤں سے رونا شروع ہو گیا. دادی نے جب دریافت کیا کہ کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا, تجھے چوٹ تو نہیں لگی, تو اس نے نظریں اٹھائے بغیر بڑے ہی بوجھل دل کے ساتھ سارا قصہ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا. تھوڑی دیر کی خاموشی, اور پھر جب اس نے نظر اٹھائی تو دادی کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور بڑے پیار سے کہا کہ آپ ہنس رہی ہیں؟ تو اس پر دادی نے کہا مجھے معلوم ہے, تو جو کہہ رہا ہے مجھے سب معلوم ہے. عدنان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے اور آپ؟ دادی نے کہا میرے ساتھ آ, میں تجھے بتاتی ہوں. دادی نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے تھاما اور اس کو اوپر بنے اس صحن میں لے کے آئی جہاں پگ ڈنڈی اور نیچے کا دالان جہاں صبا کھیل رہی تھی سب دکھتا تھا.
دادی نے کہا میں تجھے دیکھ کر تیرے باپ کا بچپن یاد کر رہی تھی کہ جب تو غلیل سے کھیل رہا تھا، تجھ سے کوئی نشانہ نہیں لگ رہا تھا، اور میں اس وقت یہی دعا کر رہی تھی کہ ہائے میرے بچے سے کوئی تو نشانہ لگ جائے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بس تو نے پگ ڈنڈی کو جیسے ہی پار کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید اب تو واپس آ رہا ہے، اور میں بڑی اداس ہو گئی۔ میں کہا ہائے میرا بچہ، اور تو نے جھٹ سے جو ہے اپنی جیب سے آخری کیا پتھر نکال کے مارا ہوگا اس کو کہ وہ میری بطخ کو ہی ڈھیر کر دیا تو نے۔ لیکن مجھے اس ٹائم بس جب تو گھر میں آیا تو میں تو کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ تو بچہ تھا، میں تجھے کس طرح سے وہ، اب تو میری اولاد کی اولاد ہے اور میں تجھے کیسے معاف نہ کرتی۔ یہ سن کر عدنان دادی سے لپٹ گیا، بہت رویا۔ سامعین، یہ تو صرف ایک قصہ تھا، اس میں جو مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ ماضی، حال یا کسی بھی وقت آپ نے جھوٹ بولا ہو، برے کام کیے ہوں، دھوکہ دیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، خدا آپ سے ہمیشہ سے آپ کے قریب اس مقام پر ہے جسے آپ دیکھ تو نہیں سکتے، البتہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عدنان اپنی دادی کو دیکھ نہیں سکا، نہ محسوس کر سکا۔ ہم صرف غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں اتنے مگن ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم انسانوں سے مانگنے کے بجائے ایک دفعہ خدا سے مانگ کے دیکھیں، کیونکہ خدا ہماری زندگی سے واقف ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پکار کر تو دیکھیں، وہ پاک ذات آپ کی بھول چوک کو معاف ہی نہیں کرتی بلکہ بھلا بھی دیتی ہے۔ صرف یقین اور بھروسے سے پکارنا آپ ہی کا کام ہے۔ آج اس یقین اور اس بھروسے کو آگے بڑھائیے اور اس پیغام کو مزید دوسروں تک پہنچائیے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت آج آپ کو نہیں ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے دل کو بوجھل لیے کسی کونے میں بیٹھا ہو۔ ہم کو اس کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، ہم کو اسے راغب کرنا ہے کہ وہ اپنے خدا کو اس مقام پہ تلاش کرے کہ جہاں پر اس کو سکون مل سکے، اس کی آنے والی زندگی چاہے وہ کہیں پر بھی ہو اچھی اور پرسکون گزرے، اور ہم انسان کو انسان سمجھ سکیں۔ شکریہ۔